نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کا مہینہ وہ متبرک اور مقدس مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے سب سے بڑے تاریخی اور عظیم الشان واقعے کا اہتمام فرمایا۔ نزول قرآن مجید سے بڑا واقعہ تاریخ انسانی کے اندر کوئی بھی رونما نہیں ہوا۔ نزول قرآن مجید ایک ایسا واقعہ ہے جس نے بنی نوع انسان کی تاریخ کو پلٹ کے رکھ دیا۔ وہ لوگ جو شرک کا ارتکاب کرنے والے تھے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آستانے پہ جھکا دیا۔ وہ لوگ جو زناکاریوں کا ارتکاب کرنے والے تھے ان کو شرم و حیا کا ہوگر بنا دیا۔ وہ لوگ جو شراب کے جام لٹانے والے تھے انہیں ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے آستانے کے اوپر جھکنے والا بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرما دیا۔ جب کسی چیز کا نزول ہوتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نعمت کو انسان کی زندگی میں داخل فرماتے ہیں تو اس کے شکرانے کے دو بڑے انداز ہوتے ہیں۔ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع کو عید قرار دے دیتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ شکرانے کے طور کے اوپر روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات حاصل ہوئی تو ہمیں یوم عاشور کے روزے رکھنے کا حکم ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی تو ہمیں یوم النحر کو عید کے طور پہ منانے کا حکم دیا گیا۔ نزول قرآن مجید کا واقعہ چونکہ تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم الشان واقعہ تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم الشان نعمت کے شکرانے کے طور کے اوپر ہمیں پورے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا اعلان فرما دیا من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور ساتھ ہی یہ بھی اعلان فرما دیا من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک کے روزوں کو رکھے گا ایمان کے ساتھ اور ثواب کے حصول کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سابقہ خطاؤں کو معاف کر دے گا، اور جو رمضان المبارک کا قیام کرے گا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سابقہ خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کا نزول جس انداز کے اندر آج کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس طرح نہیں ہوا، بلکہ قرآن مجید کا نزول رفتہ رفتہ اور مختلف مقامات کے اوپر ہوتا رہا۔ سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق کا نزول ہوا، لیکن یہ قرآن جو دو جلدوں کے درمیان موجود ہے جس کی آج ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ قرآن کوئی ایسا قرآن نہیں ہے کہ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات موجود نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مصاحف کے اندر سورتوں کی ترتیب کا اختلاف تو موجود تھا، لیکن سورتوں کے اندر جو آیات کی ترتیب ہے یہ 100% وہی ہے جو اس دور کے اندر موجود تھی، جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے اندر نزول ہوتا رہا تو آپ خود آیات مبارکہ کو مختلف صورتوں کے اندر ایڈجسٹ کرواتے رہے۔ تاہم قرآن مجید الحمد سے لے کے الناس تک جو موجودہ ترتیب کی شکل میں موجود ہے، یہ ترتیب بھی کوئی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اجنبی نہیں تھی، بلکہ سیدہ حفصہ کے پاس جو مصحف موجود تھا اس کے اندر صورتوں کی ترتیب 100% وہی تھی جو آج ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، اس کے اندر صورتوں کی ترتیب ہے، اور یہ صورتوں کی ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی ہی مانی خیز ہے۔ حضرات گرامی قدر، سب سے پہلے قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اور یہ قرآن مجید کی ایک ایسی منفرد صورت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صیغہ متکلم یا صیغہ واحد غائب کو استعمال نہیں کیا۔ واحد مذکر غائب یا واحد متکلم کے صیغوں کے ساتھ یا جمع متکلم کے صیغوں کے ساتھ پورا قرآن مجید اتلا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی میں کے ساتھ، کبھی ہم کے ساتھ اور کبھی اس کے ساتھ کلام فرماتے ہیں۔ اپنی ذات کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یا وہ اللہ ہے جس کی یہ شان ہے۔
یہ 3 سی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی ذات کے حوالے سے استعمال فرماتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کا اسلوب یکسر جدا ہے۔ سورہ فاتحہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو صیغہ متکلم میں نازل فرمایا، نہ واحد مذکر غیب کے دور پہ نازل فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو مخلوق کی زبان میں نازل فرمایا۔ مخلوق کی زبان میں نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ربط ہے جو استوار کیا جائے، اور اس کے وہ مضامین جو سورہ فاتحہ میں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مضامین کو بعد ازاں پورے کے پورے قرآن مجید میں بکھیرا اور بعد ازاں انہی مضمون کی تشریح اور تفسیر کی۔ گویا کہ سورہ فاتحہ کا تعلق باقی قرآن مجید کے ساتھ اسی طرح ہے جس طرح اجمال کا تشریح کے ساتھ ہوتا ہے یا کسی متن کا اس کی تفسیر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو بنیادی طور پہ 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا خوانیوں کے بارے میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، جملہ تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جہانوں کو پالنے والی ذات فقط پروردگار عالم کی ذات ہے۔ الرحمن الرحیم، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ صفت ہے کہ وہ نہایت مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے، لیکن اس کا رحم اپنی جگہ پر ہے، اس کی شفقت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کی رحمت بے پایاں کبھی بھی انصاف کے راستے میں حائل نہیں ہوتی۔ اس کی رحمت اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ ہر کس و ناقص کے اوپر ہو، گو کہ اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب تو ہے، گو کہ اس کی رحمت اور اس کی شفقت اس کے غصے کے اوپر غالب تو ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ کی صفات جہاں پر جمالی ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی جلالی صفات کے بھی مالک ہیں، اور کائنات کے اندر ہر ظلم کرنے والے کا اور کائنات کے اندر ہر بگاڑ کرنے والے کا قوی طریقے سے احتساب فرمانے والے ہیں۔ اور اس احتساب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال تک پہنچانے کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے جو روز جزا ہے، جو قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقتیں اپنے پورے عروج پہ ہوں گی اور ہر مومن و مسلمان کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اور غضب بھی اپنے پورے عروج پہ ہوگا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والے اور حد اعتدال سے تجاوز کرنے والے اور پروردگار عالم کی حدود کو پامال کرنے والے اور انسانیت کا استحصال کرنے والے، ان کے حقوق کو پامال کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھرپور طریقے سے ان کی گرفت کرے گا۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز جزا کا۔ اس کے بعد جب اللہ کی صفات عدل کا ذکر ہوا، جب اس کی رحمت کا ذکر ہوا، جب اس کی ربوبیت کا ذکر ہوا، تو پھر عقیدہ توحید کا بھی ذکر ہوا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی پوجا کرنے والے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگنے والے ہیں۔ اور جب مدد مانگی گئی اور پوجا کا اظہار کیا گیا تو پھر اس نعمت بے پایاں کا سوال کیا گیا کہ جس نعمت بے پایاں کا مقابلہ دنیا کی کوئی دوسری نعمت نہیں کر سکتی، اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر اللہ سے صراط مستقیم کی طلب کی گئی، سیدھے راستے کا سوال کیا گیا۔ اور میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، دنیا کی ہر نعمت اس وقت تک مانی حیز ہے جب تک وہ ہدایت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر وہ نعمت ہدایت سے علیحدہ کر دی جائے تو وبال ہی وبال ہے، عذاب ہی عذاب ہے، ناکامی ہی ناکامی ہے، غصہ ہی غصہ ہے، رسوائی ہی رسوائی ہے۔ حضرات گرامی قدر، سرداری دنیا کے اندر کتنی بڑی بات ہے، لیکن جب یہ سرداری ہدایت کے بغیر ہو تو فرعون اور نمرود جیسے وجود سامنے آتے ہیں۔ مال کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن جب یہ مال ہدایت کے بغیر ہو تو قارون جیسے وجود سامنے آتے ہیں۔ عہدے کی طلب کہاں کہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن یہی عہدہ جب ہدایت کے بغیر ہو تو حامان جیسے وجود سامنے آتے ہیں۔ زمینوں کا کاروبار کرنا،
اور اپنے آپ کو جاگیروں کا اور مربوں اور ایکڑوں کا مالک بنانے کی جستجو کرنا، یہ ہر انسان کی ایک فطری تمنا اور فطری خواہش ہے. لیکن جب یہ نعمت ہدایت کے بغیر ہو تو شداد جیسے وجود سامنے آتے ہیں. لیکن جب یہی نعمت ہدایت کے ساتھ جڑتی ہے، سرداری اور ہدایت جڑتی ہے، تو ابو بکر و عمر جیسے وجود سامنے آتے ہیں. اور جب یہی سرمایہ اور ہدایت آپس میں جڑتی ہیں تو عثمان ابن عوف، عبد الرحمن ابن عوف اور طلحہ بن عبید اللہ جیسے وجود سامنے آتے ہیں. اور حضرات گرامی قدر، جب یہی ہدایت منصب کے ساتھ ملتی ہے تو علی المرتضیٰ جیسے وزیر و مشیر سامنے آتے ہیں. حضرات گرامی قدر، چنانچہ دنیا کی وہ واحد نعمت جو ہر نعمت کے اندر ایک معنویت کو پیدا کرتی ہے، اور وہ نعمت ہدایت ہے. رب قدیر کی قسم ہے، اگر انسان ہدایت کی نعمت سے محروم ہو، ذلیل ہی ذلیل ہے، خار ہی ہار ہے، اور اس کی ناکامی اور نامرادی طے شدہ ہے. حضرات گرامی قدر، ہدایت کے راستے کو طلب کیا گیا اور پھر اس کے اندر ایک مثبت پہلو کو داخل کیا گیا اور اس کے اندر ایک منفی پہلو کا ذکر کیا گیا. ہدایت کے راستے کا مثبت پہلو یہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پہ پروردگار عالم کے انعام و اکرام کی برکھا برستی رہی. غیر المغضوب علیہم، اور یہ ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے جن کے پر اللہ کے غصے اور اس کے غضب کا نزول ہوتا رہا. حضرات گرامی قدر، اللہ کے غصے کا نزول قوم لوط پہ ہوا، اللہ کے غصے کا نزول قوم مدین پہ ہوا، اللہ کے غصے کا نزول قوم عاد پہ ہوا، اللہ کے غصے کا نزول قوم سمود پہ ہوا، اللہ کے غصے کا نزول یہود پہ ہوا. حضرات گرامی قدر، والضالین، اور دنیا میں کئی ایسے وجود بھی سامنے نظر آتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے لیکن ہیں وہ گمراہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت ہدایت کی طلب کرتے ہوئے دونوں راستوں کا ذکر کیا. یہ راستہ ہے انعام والوں کا، یہ راستہ ہے انبیاء کا، یہ راستہ ہے صدیقین کا، یہ راستہ ہے شہداء کا، یہ راستہ ہے صالحین کا، اور یہ راستہ نہیں ہے یہود کا، یہ راستہ نہیں ہے بنی اسرائیل کے مغضوب لوگوں کا، یہ راستہ نہیں ہے قاتلوں کا، یہ راستہ نہیں ہے ڈکیتوں کا، یہ راستہ نہیں ہے ان لوگوں کا جن کے پر اللہ کے غصے اور غضب کا نزول ہوا، اور یہ راستہ نہیں ان لوگوں کا والضالین جو گمراہ ہیں لیکن وقتی طور پہ اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے. کوئی ان کی ڈھیل کو دیکھ کر اپنے ذہن کے اندر اس خیال خام کو پیدا کرنے کی کوشش مت کرے کہ جو گمراہ ہیں اور جو اللہ کے غضب سے بچے ہوئے ہیں، یہ راستہ شاید ان لوگوں کا راستہ ہو. صراط مستقیم راستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کا، صراط مستقیم راستہ ہے اتقیاء کا، صراط مستقیم راستہ ہے اذکیاء کا، صراط مستقیم راستہ ہے صدیقین کا، صراط مستقیم راستہ ہے اللہ کے تابعداروں کا، اور صراط مستقیم راستہ ان لوگوں کا نہیں ہے جن کے پر پروردگار عالم کا غضب ہوا اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کا نشانہ بنے. اور یہ ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے جو اللہ کے غصے کا نشانہ دنیا کے اندر تو نہیں بنے لیکن ہیں وہ گمراہ. اس سے مراد مفسرین امت نے نصرانیوں کا گروہ لیا ہے جو وقتی طور پہ تو اللہ کے غصے سے بچے ہوئے ہیں لیکن ہیں وہ گمراہ. اگر کسی شخص کے اوپر غصے کا نزول نہیں ہوتا لیکن اس کی حرکات بد ہیں تو صراط مستقیم اس کا بھی راستہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ ہمیں طلب کرنی چاہیے صراط مستقیم کی اللہ کے فضل و کرم سے، جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے پر اللہ نے انعام کیا، اور یہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جو بھٹکے گمراہ ہوئے اور اللہ کے غضب کا نشانہ بنے. سورہ فاتحہ کے اندر یہ اثر موجود ہے کہ اس کو شافیہ اور کافیہ قرار دیا گیا. دنیا کا کوئی بھی مرض، ہاں وہ روحانی ہو اور جسمانی ہو، جو بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اس سورت کے اندر موجود آیات جو ہیں ان کی اثر انگیزی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مرض کو دور فرما دیتے ہیں. حضرات گرامی قدر، قرآن مجید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذکر الہی کے بارے میں بعض لوگوں کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ روحانی امراض کا علاج تو ہے لیکن اس میں جسمانی امراض کا علاج نہیں ہے. یہ انٹرپریٹیشن باطل ہے.
اللہ کے فضل و کرم سے کلام اللہ اور حدیث طیبہ میں مذکور اذکار جو ہیں ان کے اندر ہماری روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہے اور جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس سردار کو زہریلے جانور نے کاٹا تھا وہ روحانی مرض نہیں تھا، اس کے زہر کے اثرات نے اس کو پوری طرح لپیٹ لیا تھا، لیکن سورہ فاتحہ کی تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس مرض کو بھی دور فرما دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، سورہ فاتحہ کے حوالے سے ایک انتہائی دلچسپ واقعہ یہ مذکور ہے کہ ایک بندہ پاگل تھا، اس کے پر صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شعور کی روشنی عطا فرما دی۔ حضرات گرامی قدر، ہماری روحانی، نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کا علاج اللہ کے فضل و کرم سے کلام اللہ کے اندر موجود ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ خود اعلان فرماتے ہیں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا جس میں مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے ہاتھ گھاٹے کے سوا کچھ بھی نہیں آتا۔ جو ظالم ہوتے ہیں، جو قرآن مجید سے دور ہوتے ہیں، ان کے لیے قرآن نفع بخش نہیں ہے، لیکن جن کا ایمان اور ایقان قرآن کی اثر انگیزی پہ ہوتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ ان کو شفا بھی عطا فرما دیتے ہیں اور رحمتوں سے بھی نواز دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، سورہ فاتحہ کے کچھ مسائل بھی ہیں، اور ان مسئلوں میں سے اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر جو اس کی اہمیت ہے وہ اتنی مسلم ہے، اتنی مسلم ہے اور اتنی اہمیت ہے اس کی کہ کوئی نماز قبول نہیں ہوتی جس کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا۔ نماز انفرادی ہو، اجتماعی ہو، نماز صلاۃ الکسوف ہو، نماز گرہن کی نماز ہو، نماز جنازہ ہو، کوئی نماز ایسی نہیں ہے جو قبول ہو اور اس کے اندر سورہ فاتحہ کو مت پڑھا جائے، نہ پڑھا جائے۔ اگر ہم نے اپنی نمازوں کو قبول کروانا ہے، ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اعلان کرنا پڑے گا، اہدنا الصراط المستقیم کو طلب کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نمازیں قبول ہو جائیں گی۔ حضرات گرامی قدر، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کے اندر ایک کوہان اور بلندی کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کا پکڑنا باعث برکت ہے، اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور کوئی شخص اس بات کو جو جادو ٹونے سے، شیطانی اثرات سے تنگ ہو، وہ اگر سورہ بقرہ کی مسلسل تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ باطل پرستوں کو ناکام کر دیتے ہیں اور مومنین کی مدد فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، سورہ بقرہ کیا ہے؟ علم کا اور اس کے اندر نورانیت کا، شفا کا اور احکامات کا ایک خزانہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر سمو کے رکھ دیا ہے۔ شروع سورہ بقرہ الف لام میم سے ہوتا ہے، حروف مقطعات یعنی کٹے ہوئے حروف جن میں سے ہر حرف کو مکمل طور پہ علیحدہ ادا کیا جاتا ہے، ان کو جوڑ کے ادا نہیں کیا جاتا۔ الف لام میم، اسی طرح الف لام را، اسی طرح یاسین، اسی طرح حام میم۔ حضرات گرامی قدر، میں نے پورے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک بات کا مشاہدہ کیا، جہاں کہیں بھی اللہ نے حروف مقطعات سے کسی سورت کا آغاز کیا، اس کے بعد قرآن مجید کے بارے میں اظہار ہوا، اللہ کی کتاب کے بارے میں اعلان ہوا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یاسین والقرآن الحکیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الف لام میم را تلک آیات الکتاب۔ حضرات گرامی قدر، یہ ساری کی ساری باتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں حروف مقطعات کا قرآن مجید کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اجمالی طور پہ بات یہ سمجھ میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو واضح فرماتے ہیں حروف تو وہی ہیں جو عربی زبان کے ہیں، لیکن جب ادیب استعمال کرتا ہے رنگ اور ہوتا ہے، جب خطیب استعمال کرتا ہے رنگ اور ہوتا ہے، جب شاعر استعمال کرتا ہے رنگ اور ہوتا ہے، اور جب خالق و مالک کائنات ان الفاظ کو پکڑتا ہے
اثر انگیزی ہی بدل جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ کیا چیز ہے جس نے عرب کے بڑے بڑے ماہرین لسانیات کو قرآن مجید سننے کے بعد اسلام کے اندر داخل ہونے کے اوپر مجبور کر دیا؟ وہ یہ بات ہے کہ قرآن مجید کے اندر دو اثرات ہیں جو دنیا کے کسی کلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایک تو اس کے وجود پڑھنے سے انسان کے وجود میں طاقت آتی ہے، اور ایک اس کے پڑھنے سے انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اگر انسان غمزدہ ہو تو خوشی کے حصول کا ذریعہ قرآن کی تلاوت ہے، اگر انسان کمزور اور ناتواں ہو تو طاقت کے حصول کا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ دنیا کے کسی کلام میں بیک وقت طاقت اور خوشی کے اثرات موجود نہیں ہیں۔ چنانچہ جب عرب کے فصیح اللسان لوگوں نے قرآن مجید کو سنا تو قرآن مجید کو سننے کے بعد اور اس کی اثر انگیزی کو پا لینے کے بعد فوراً سے پہلے ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے ابتدا کے اندر 3 گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک گروہ جو کامیاب لوگوں کا گروہ، ایک گروہ جو ناکام لوگوں کا گروہ، اور تیسرا گروہ بھی ناکام لوگوں کا گروہ۔ ایک اعلانیہ طور پہ ناکام، ایک خفیہ طور پہ ناکام، کہ لوگوں کے سامنے ایمان کا اظہار کر کے اپنے ایمان کو منافقت کے اندر آمیزش کی کرنے والے منافق لوگ بھی ناکام ہیں، اور کافر لوگ جو اعلانیہ طور پہ اسلام کی مخالفت کرنے والے وہ بھی ناکام ہیں۔ کامیاب لوگ کون ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ لوگ کامیاب ہیں جن کا غیوب کے اوپر ایمان ہے، اللہ کی ذات پہ ایمان ہے، فرشتوں پہ ایمان ہے، آسمانوں سے اترنے والی وحی کے اوپر جن کا ایمان ہے، آسمان سے اترنے والی کتابوں کے اوپر جن کا ایمان ہے، تقدیر کی حقیقت کے اوپر جن کا ایمان ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ لوگ کامیاب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی غیوب کی اطلاعات کو پانے کے بعد اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار اور اس کا تعارف اور اس کی معرفت کو حاصل کرنے کے بعد یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نمازوں کو بھی ادا کرتے ہیں اور اس کے راستے میں اپنے مالوں کو بھی خرچتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا قرآن مجید کے اوپر بھی منزل من اللہ ہونے کا یقین ہے، تورات اور انجیل کو بھی منزل من اللہ سمجھتے ہیں، اور آخرت کے دن کے اوپر بھی ان کا مضبوط ایمان ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں کامیاب اور کامران ہونے والے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، قرآن مجید کے بارے میں لوگوں کے دل کے اندر کبھی کبھی وسوسہ پیدا ہوتا تھا، شک اور شبہ پیدا ہوتا تھا کہ معاذ اللہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وسوسے اور شک کے رد کے لیے اس آیت کا نزول فرما دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ نے اس بات کا وعدہ فرما دیا، اگر تمہارا قرآن مجید کے اوپر شک ہے تو اللہ چیلنج دیتا ہے، قرآن کی کسی ایک سورت جیسی کسی سورت کو لے کے آؤ، لیکن تم کوشش کے باوجود، جستجو کے باوجود قرآن کی سورت جیسی سورت کو پیش کرنے سے قاصر ہوگے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے اور ہرگز ایسا نہیں کر سکتے تو پھر قرآن مجید کے اوپر یقین لے کے آؤ۔ اگر تم قرآن مجید کے اوپر یقین لے کے نہیں آتے، اس آگ سے ڈرنا ہوگا، اس آگ کا سامنا تمہیں پھر کرنا پڑے گا جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کائنات کا اور اس زمین کے اوپر انسانوں کی آباد کاری کا ذکر بھی نہایت احسن انداز سے کیا۔ ایک سوال ہے جس کا جواب کسی بھی علم اور فن کے ماہر کے پاس اتنی وسعت کے ساتھ اور اتنی ثقافت کے ساتھ موجود نہیں ہے جتنی ثقہ اطلاعات ہمیں اللہ سے حاصل ہوئیں، کلام اللہ سے حاصل ہوئیں۔ ہم اس زمین کے اوپر کیوں آئے ہیں، ہمارا زمین کے اوپر آنے کا مقصد کیا ہے،
زیست کا اور زندگی اور حیات کی کشمکش کا مطلوب اور مقصود کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اس بات کو واضح فرما دیا۔ زمین کے اوپر جنات آباد تھے، یورش ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرشتوں کی ایک جمعیت کو، جس کے اندر ایک برگزیدہ عبادت اور ریاضت کرنے والا جن بھی شامل تھا، اس کو روانہ کیا۔ جنات کی بغاوت کو کچلا گیا۔ جنات کی بغاوت کو کچلنے کے بعد فرشتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کے اوپر بسط شکر کے احساسات کے ساتھ لبریز تھے، لیکن اس جن کے دل کے اندر سرکشی پیدا ہوئی، گھمنڈ پیدا ہوا، تکبر پیدا ہوا۔ وہ جن جو تھا اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا، میں کتنا اعلیٰ ہوں، میں کتنا افضل ہوں۔ غرور پارسائی نے اس کی عبادت اور ریاضت کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ اللہ اس کے خفیہ تکبر سے آگاہ تھے، لیکن وہ اس بات سے آگاہ نہیں تھا کہ میرا رب اور میرا پروردگار میرے دل کی گہرائیوں کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب ہو کے کہا، انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اوپر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ خلیفہ سے مراد ایک ایسی مخلوق جو ایک دوسرے کے بعد دوسری نسل پہلی نسل کی جگہ لیتی ہے۔ خلافت کا مطلب دوسرے کی جانشینی کرنے والا، دوسرے کی جگہ لینے والا۔ انسان زمین کے اوپر ایک ایسی مخلوق ہے، پہلے دادا دادی تھے، پھر والدین تھے، پھر ہم ہیں، پھر وقت آئے گا ہماری اولادیں ہوں گی، پھر وقت آئے گا ہمارے پوتے پوتیاں ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر بلڈنگ جو ہے اوپر سے جو ہے اس کی چھتیں گر رہی ہیں، نیچے سے نئی دیواریں اٹھ رہی ہیں۔ خلافت کا حقیقی مفہوم یہ ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ بات کہی تو فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین کے اوپر لہو کو گرائے گی، خون کو بہائے گی، فساد کرے گی؟ یہ فرشتوں نے اپنے سابقہ علم کی روشنی کے اندر بات کی۔ اللہ نے کہا، میں جس چیز کو جانتا ہوں تم اس کو نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانچے میں ڈھالنے کے بعد کلمہ کن کہا، اپنے ہاتھ سے بنانے کے بعد کلمہ کن کہا۔ حضرت آدم دھڑکتے ہوئے دل والے، سوچتے ہوئے دماغ والے، دیکھنے والی آنکھوں والے، سننے والے کانوں والے انسان بن گئے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جتنی اشیاء گرد و نواح کے اندر موجود تھیں سب کے ناموں کو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے آگاہ فرما دیا، اور ناموں کو آگاہ کرنے کے بعد فرشتوں کے سامنے اس بات کو پیش کیا گیا کہ انبئونی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، کہ ان چیزوں کے نام جو ہیں بتلاؤ۔ فرشتے کہنے لگے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے، ہم ان اشیاء کے ناموں کو نہیں جانتے۔ اللہ نے حضرت آدم کو مخاطب ہو کے کہا، انبئہم باسمائہم، آدم علیہ السلام آپ ان کے ناموں سے ذرا آگاہ کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اشیاء کے ناموں سے آگاہ کیا، سارے فرشتے حیران ہو گئے۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا، آدم کی فضیلت علمی کو دیکھ کے اب اس کے سامنے ذرا جھک جاؤ۔ سارے جھک گئے۔ وہ جو متکبر جن تھا، جو عبادت اور ریاضت کی وجہ سے فرشتوں میں شامل تھا، کہنے لگا، میں نہیں جھکوں گا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کے خمیر کو مٹی سے اٹھایا، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے آتی ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ اللہ نے کہا، تو راندہ درگاہ ہے، جا یہاں سے نکل جا، میری رحمتوں سے دور ہو جا۔ اس نے کہا، اللہ تو نے اس انسان کی وجہ سے مجھے اپنی رحمت سے دور کیا اور مجھے لعنتوں کا مستحق ٹھہرایا، اب میرا کام یہ ہے، میں انسانوں کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، انہیں ورگلاؤں گا، اور ان کے اندر تو اللہ اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ اللہ نے اس بات کا اظہار فرمایا، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور البتہ یقیناً ابلیس نے اپنا گمان پورا کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سارے ہی اس کے پیچھے لگ گئے، مگر مومنوں کی ایک جماعت نے اس کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ حضرات گرامی کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی حوا کے ہمراہ جنت کا مقیم بنا دیا، کہا جو جی چاہے کھاؤ،
جو جی چاہے پیو مگر اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ابلیس نے آ کے وسوسہ دیا، کہا تمہیں اس لیے روکا گیا ہے الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، کہ تم اس شجر ممنوعہ کا دانہ کھانے کے بعد فرشتے بن جاؤ گے یا تمہیں حیات ابدی حاصل ہو جائے گی۔ حضرت آدم نے جنت کی نعمتوں کے اوپر غور کیا، اس کی چھاؤں پہ غور کیا، اس کے پھلوں پھولوں پہ غور کیا، اس کی نعمتوں پہ غور کیا، اس کی وسعت پہ غور کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس شجر ممنوعہ کا دانہ کھا لیتے ہیں اس لیے کہ ابلیس نے اس موقع پہ قسمیں کھائیں، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تمہارا خیر رہا ہوں۔ جس وقت انہوں نے اس دانے کو کھا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے زمین کے اوپر منتقل فرما دیا۔ حضرت آدم نے لباس جنت کو اترتے ہوئے دیکھا، نعمتوں کو چھنتے ہوئے دیکھا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں آئے، استغفار کی، الفاظ کہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کھایا تو ہم یقیناً ظالموں میں شمار ہو جائیں گے، ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم اور سیدہ حوا کی توبہ کو قبول فرما لیا، زمین کے اوپر ان کو تمکن عطا فرما دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، تمہاری نسلوں کے پاس ہدایت آئے گی، اور جو ہدایت کی میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، میں اس کے خوف بھی دور کر دوں گا اور اس کے غموں کو بھی دور فرما دوں گا۔ حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ قرآن مجید کے متعدد مقامات کے اوپر مذکور ہے۔ اس واقعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے ابلیس اور اس کی ذریت ہماری دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار عالم رحمتوں والے، مغفرت والے اور سیدھے راستے کی طرف بلانے والے ہیں۔ ابلیس ہمارے راستے کو اللہ کے راستے سے کاٹنے کی کوشش کرے گا، لیکن جو مومن و مسلمان ہوگا اس کی نگاہ پروردگار عالم کی معرفت پہ ہوگی، اس کے استحضار پہ ہوگی، اس کی بندگی، اس کی عبادت پہ ہوگی، اور جو سیدھے راستے پہ چلے گا وہ فردوس بری میں اور جنت میں چلا جائے گا، اور جو ابلیس کی پیروی کرے گا وہ جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے اس کا مقدر بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کلام حمید کے مضامین سنے گے پڑھے گئے ہیں ان پہ ہم سب کو غور و فکر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو اور ہمارے تفکرات کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا۔ اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے، ہر آزمائش سے، ہر مشکل، ہر مصیبت سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما۔ اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما۔ رمضان کے روزے اور راتوں کا قیام اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اللہ ہماری روحانی ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، اللہ ہمارے نفسیاتی عارضوں کو دور فرما، اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب